اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 48۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ ترجمہ: بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے کم تر جو گناہ بھی ہو جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے واقعتاً زبردست گناہ کا بہتان باندھا۔ اس آیت میں دراصل دو اعلان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ نمبر 2، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں سب قابل معافی ہیں۔ دیکھیں، اس سے پچھلی آیت میں یہود کو وعید اور ڈانٹ سنانے کے بعد اس آیت میں اشارہ فرمایا گیا کہ یہ وعید ایمان نہ لانے اور کفر و شرک کی وجہ سے ہے، ورنہ دوسرے گناہ تو قابل معافی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت ہیں۔ جسے اللہ چاہے گا معاف فرما دے گا، جسے چاہے گا سزا دے کر ہی چھوڑے گا، مگر شرک کی معافی نہیں، کیونکہ مشرک پہ اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے۔ یہود و نصارہ کی طرح آج کل کے بہت سے مسلمان بھی ایسے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں جس سے انسان ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو مصیبت کے وقت غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ان کے نام کا وظیفہ کرتے ہیں، ان کے نام کا روزہ رکھتے ہیں، ان کی قبروں کو پوجتے ہیں، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، ان کی منتیں مانتے ہیں، وہ سب اس وعید کے مستحق ہیں۔ سورۃ حج، سورۃ لقمان، سورہ انعام، سورہ نساء میں شرک کرنے والوں کا خوفناک انجام بتایا گیا ہے۔ یہود و نصارہ دونوں ہی مشرک تھے، اگرچہ دونوں دعویٰ توحید کا کرتے تھے۔ شرک ظلم عظیم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حتمی وعید سنا دی ہے کہ وہ ناقابل معافی جرم ہے۔ بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، تو کسی اور کو اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ فرمایا، جو شخص شرک کی حالت میں فوت ہوگا اللہ تعالیٰ اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اور آپ دیکھیں تو تمام انبیاء کرام کے کلمے کے پہلے جز میں شرک کی نفی کی گئی ہے اور دوسرے جز میں توحید کا اثبات ہے، تو اس لیے ان کی دعوت کا آغاز ہی یہیں سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور عبادات میں کسی قسم کا شرک نہ کیا جائے۔ شرک نام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو ملانا، جو اس کی صفات و عبادات میں دوسرے کو برابر یا حصہ دار تصور کرنا۔ جیسا کہ یہودیوں نے حضرت عزیز علیہ السلام کو اس لیے اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا کہ وہ 100 سال فوت ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیے گئے، اور اسی طرح عیسائیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیر معمولی ولادت دیکھی، بے مثال معجزات دیکھے اور ان کی والدہ کی کرامات دیکھیں، انہیں اللہ تعالیٰ کا جز جہاں بیٹا قرار دے دیا۔ اسی طرح نبی پاک نے محبت و عقیدت میں مبالغہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بخاری میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے حضرت عمر سے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں غلب کیا، تو میری شان میں اس طرح غلب نہ کرنا، میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ جہاں تک کہ آپ نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا کہ مجھے حضرت یونس سے نہ بڑھایا جائے۔ جیسا کہ آپ سب بھی جانتے کہ شرک تمام گناہوں کی جڑ ہے، جس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آپ کی ذات تک تمام انبیاء نے اس کی مذمت کی ہے۔ خاص کر سورۃ المائدہ آیت نمبر 72 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ ادا کروائے گئے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے۔
شرک کرنے والا نہ صرف اپنے خالق اور مالک کے ساتھ غداری کا ارتکاب کرتا ہے بلکہ وہ اپنے عقیدے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھتا ہے۔ وہ شرک کرتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں سے خوش ہو کر انہیں کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ ان پر اتنا مہربان ہے کہ وہ انہیں کسی صورت ناراض نہیں کر سکتا، اور اسی عقیدے کی ہی بنا پر مشرک کو کذاب کہا گیا ہے۔ مسند احمد میں ہے، حضرت ابی موسیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، مجھے 5 خصوصیات عطا کی گئی ہیں۔ نمبر 1، مجھے ساری دنیا کے لیے نبی بنایا گیا ہے۔ نمبر 2، ساری زمین میرے لیے پاک ہے اور مسجد بنا دی گئی ہے۔ نمبر 3، میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا ہے اور کوئی بھی نبی ایسا نہیں۔ نمبر 4، بے شک مجھے شفاعت کے لیے چن لیا گیا ہے۔ اور نمبر 5، میں اپنی امت میں سے ہر اس شخص کی سفارش کروں گا جس نے شرک نہیں کیا ہوگا۔ تو نو ڈاؤٹ کہ شرک بدترین گناہ ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ انعام آیت نمبر 88 میں ہے، مشرکوں کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الفتح میں ہے، مشرکوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 72 میں ہے، مشرکوں پر جنت حرام ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 28 میں ہے، مشرک ناپاک ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت 83 تا 86 میں 18 جلیل القدر انبیاء کا تذکرہ کر کے فرمایا، اگر یہ شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ نبی آخر الزماں کو الزمر آیت نمبر 65 میں خطاب ہے کہ شرک سے آپ کی اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچا کر رکھے اور ہمارے دلوں کو خالص توحید پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔